میں تڑپتی جس دن قافلہ جانا. میں چھت پہ چڑھ گیا, سامنے قافلہ جا رہا تھا. میں دیکھتا رہا کہ یہ لوگ جائیں گے, کعبہ دیکھیں گے, طواف کریں گے, حجر اسود کا بوسہ لیں گے, مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے, صفا مروہ کی سعی کریں گے, منا مزدلفہ عرفات جائیں گے, روضہ رسول دیکھیں گے. فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے. قافلہ نظر آ رہا تھا, پھر ان کی دھول, میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. فرماتے ہیں میں نے آنکھیں صاف کی تو اب میرے سامنے قافلہ یا اس کی دھول نہیں تھی, کعبہ میرے سامنے تھا. اللہ نے گویا کیا فرمایا, تو عبد القادر ہے, میں القادر. القادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے. تو عبد القادر ہے, میں القادر ہوں. تو نے آنا چاہا, ماں نے آنے نہیں دیا, مگر تو پیارا ہے, تو نے خواہش کی ہے. میں القادر ہوں, تو کعبے نہیں آیا, میں کعبے کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں. فرماتے میں نے سارا منظر وہیں سے دیکھا. یہ اس وقت کی شان ہے, ابھی کم سن ہے. ابھی پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے. فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے. کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خانہ کعبہ خود ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ کہانی شریف ہے جی. خانہ کعبے کو کیا ضرورت ہے کسی کی زیارت کرنے کی؟ تو وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی پھر وہ آپ کو کہانی بھی کرائیں گے. وہ کہیں گے ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے, لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تو اس سے بڑھ کے ہے. تو سر وہ ہر مومن کی حرمت بڑھ کے ہے, لیکن کسی مومن کا طواف نہیں ہو سکتا. ہمارے نزدیک تو ہم اگر یہ کہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی عظمت, خانہ کعبے کی عظمت سے بڑھ کے سمجھتے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام کا طواف تو نہیں کر سکتے. شرعی حکم تو اپنی جگہ رہے گا, اینالوجیز تو نہیں بنے گی. ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام کا مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ ہے, لیکن کوئی فرشتہ نبی علیہ السلام کو تو سجدہ نہیں کرے گا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم منوانے کے لیے کیا, ہم بھی نبی علیہ السلام کو نہیں کر سکتے سجدہ. تو اس طریقے سے یہ بھی یعنی کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں انہوں نے, عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور کر دیتے ہیں, اور بس وہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں, آپ لگے رہیں. اس طریقے سے کبھی دین ثابت نہیں ہوتا. کون سی بات پوچھ رہے تھے وہ؟ خانہ خانہ کعبہ زیارت کو آتا ہے, سر نہیں آتا. میں یہ کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. میں آپ کو کتابی بات بتاتا ہوں, بخاری میں موجود ہے پوری صلح حدیبیہ والی حدیث. آپ پتہ نبی علیہ السلام کو مشرکین عرب نے مکہ جانے سے روک دیا, تو نبی علیہ السلام حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا. صحابہ کرام اتنے غمگین تھے کہ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا کہ احرام اتار کے اپنے قربانی کے جانور یہیں ذبح کرو اور احرام کھول دو, ہم اگلے سال معاہدے کے مطابق آئیں گے. صحابہ کرام نہیں کھول رہے. ام سلمہ کے پاس نبی علیہ السلام خیمے میں گئے اور کہا کہ میں نے مطلب ان کو کہہ رہا ہوں یہ میری بات ہی نہیں مان رہے. یہ بخاری شریف ہے, مولانا شریف نہیں. صحابہ کرام کو قلق ہی اتنا تھا, تو حضور کے ساتھ لاڈ میں وہ ایسا کر رہے تھے, حضور کو سختی سے نہیں کہہ رہے تھے, لیکن ماننا تو چاہیے تھا. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں, آپ اپنا جانور قربان کریں, اپنا احرام کھول دیں, یہ دیکھیں سارے کیسے کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور ایسے ہی ہوا, حضور علیہ السلام نے کیا, ساروں نے پہلے ایک اٹھا, دوسرا 1400 کے 1400 نے یہ کیا. صحابہ کرام اشک بار آنکھوں سے کہ ہم کعبے کو دیکھ نہیں پائے. 6 سال کے بعد موقع آ رہا تھا کعبے کی زیارت کا, اور وہ صرف کعبہ نہیں تھا, ان کے لیے آبائی وطن بھی تھا, وطن اصلی بھی تھا. تو سر ادھر تو ہونا چاہیے تھا. جیسے ہی صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, کعبہ خود اڑتا ہوا طواف کرنے کے لیے آ گیا. سر کعبے کا یہ حق تھا کہ رسول اللہ کا طواف کرتا آ کے. وہ تواڈے بابیاں نو کسی نے کھنگن نہیں دینا, تسی کہندے ہو جی طواف کردا ہے, زیارت کو آتا ہے, کھیت مٹی. جھوٹ مار دیو, سب جھوٹ ہے. یہ تو کہانی چھوٹی, اس تو وڈی کہانی کشف المجوب میں لکھی ہوئی ہے کہ بازید بستامی جب حج کو گئے تو کعبہ ہی غائب تھا. وہ کہتے نہیں, وہ کہنے کا مقصد ہے کہ کعبے کی عمارت تھی, اندروں روح نکل گئی سی. اچھا, کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا. اگلی دفعہ گئے تو کہتے ہیں میں نے کعبے کو بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا. دیکھو کہانی کی ڈیوٹی, خواب نہیں بیداری.
اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہ کتابی بات ہے، وہ کہانی شریف ہے، وہ بابی ہے، یہ کتابی ہے. تو کہتے ہیں میرا حج ابھی بھی نہیں ہوا. اڑ کے ہو گیا جی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، صرف اللہ کو دیکھتا. تیسری بار کہتے صرف اللہ کو دیکھا تو کیا جی میرا حج ہو گیا. اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ نے معراج کرائی حتیٰ کہ میں عرش تک جا پہنچا اور اللہ کا مشاہدہ کیا. اتنی کہانیاں لکھی ہیں، سب کہانیاں سر چھوڑ دیں، مرنے سے پہلے غور کر لیں کہ وہ دین جو علم وحی کے ذریعے آپ کو دیا گیا ہے وہ اور ہے، اور جو بابوں نے دیا ہے وہ اور ہے.